فائنانس منسٹر ہیں آزاد جموں کشمیر کے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، یہ جو اس وقت صورتحال ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوامی مسائل کے نام پر گمراہ کن اور بے بنیاد بیانیاں پھیلا رہی ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تھینک یو ویری مچ۔ گزارش یہ ہے کہ آج سے 2 دن قبل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اور اس کا اعلامیہ ریزولوشن کی صورت میں ہم اسمبلی میں لے کے گئے تھے، تو تمام سیاسی جماعتوں میں جو پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر ہیں انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن معاملہ ہے اور یہ اسمبلی کا پروگریٹو ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو، ان سے بھی ہم نے اپنی ایڈوائس مانگی تھی، جس پہ سپریم کورٹ نے آج لیٹر جاری کیا جس میں تمام ایم ایل اے سے اور پارٹی سے دور قائد ایوان قائد اختلاف سول سوسائٹی بار کے چیئرمین سے انہوں نے اس پہ جواب مانگا، تو انشاءاللہ ہم اپنا جمع کروائیں گے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو 4 اکتوبر 2025 والا معاہدہ تھا 38 پوائنٹ سے، الحمدللہ اس میں جو آزاد کشمیر حکومت کے اینڈ پہ تھے وہ سارے ریزالو ہو گئے۔ کچھ جو پوائنٹس تھے فیڈرل گورنمنٹ کے متعلقہ، جس میں الیکٹریسٹی کا 10 بلین تھا، 5 بلین ایم آر آئی سی ٹی اسکین مشینز کا تھا، 1-2 پروجیکٹس تھے، کیونکہ وہ اے ڈی پی میں ریفلیکٹ نہیں تھے، تو وہ بھی الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اپنے اس بجٹ میں رکھ کے وہ ایشو کو سیٹل کریں گے۔ تو یہ تو 12 سیٹوں والا، یہ تو کوئی مثلا ایک بندہ اس پہ ایگریمنٹ کے مطابق ہم نہیں کر سکتے۔ ایک کانسٹیٹیوشن کمیٹی ہم نے بنائی تھی جس میں ہمارے طرف سے موسٹ سینئر منسٹر صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس کی 4 میٹنگز ہوئی ہیں، جن میں یہ 2 میٹنگز میں آئے اور 2 میں نہیں آئے، بائیکاٹ کر جاتے رہے۔ تو آج بھی پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے کہا ہے اور ہم سب کہتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے، آئے بیٹھ کر ڈائیلاگ کر ہم لوگ اس ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ریاست جموں کشمیر کے اندر کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا پیغام بارڈر کے اس پار نہیں جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں ملک پاکستان اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور اس وقت ہماری جو ملک خداداد پاکستان ہے، ہم ایران امریکہ جنگ کے اندر بھی ایک اپنا رول ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی اسٹیٹ جموں کشمیر کے اندر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسٹیٹ سب کی اسٹیٹ ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہم بیٹھ کر پہلے بھی ہم نے ایشوز ریزالو کیے ہیں، آج بھی ہم بیٹھ کے کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے قاسم صاحب، یہ کہیے گا کہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت ہے، اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کا اس پر کیا موقف ہے، کیا لاہ عمل ہے؟ کیا جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کی جو ہٹ درمی ہے اس کے خلاف سب ایک پیج پر ہیں؟ سر بالکل، جو آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور پھر وہی ہم نے کل اجلاس بھی کیا قانون ساز اسمبلی کا، جو پارلیمان کے اندر جماعتیں اور جو پارلیمان کے باہر ہیں، سب نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ بیٹھ کر بات کریں، جو آئینی معاملہ اس کو طریقے سے ڈیل کریں گے۔ اب اس لیے سپریم کورٹ سے بھی ہم نے رائے مانگی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میٹر ہے کہ آپ 12 سیٹس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، یا کیا طریقہ کار ہے۔ اس میں جو یونانیمسلی جو ہم نے کیا وہ یہی ہے کہ یہ اسمبلی کا پروگریٹو ہے، تو باقی احتجاج کوئی کرتا ہے اس کا حق ہے، پر اسٹیٹ کی ریٹ کو، ریڈ لائن کو ہم گزارش کریں گے کہ کراس نہ کیا جائے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ماضی کی طرح پھر یہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو۔ ٹھیک ہے، یہ قاسم صاحب یہ بھی کہیے گا کہ احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا پرامن طریقے سے وہ تو جمہوری حق ہے، لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے، راستے بند کیے جاتے ہیں، عوام کی زندگی اس سے مفلوج ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے، تو پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اس دن پرائم منسٹر نے کہا کہ جی آپ احتجاج کریں، وہ آپ کا جمہوری حق ہے، پرامن احتجاج کریں، آپ کو ٹھنڈا پانی پلائیں گے، ویلکم کریں گے، پر یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ راستے بند کریں، لوگوں کے لیے مسائل ہوں، لوگ ہاسپٹلز نہ جا سکیں، بچے اسکول نہ جا سکیں، کام کاج پہ لوگ نہ جا سکیں، تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہم کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ وہ اسٹیٹ انشاءاللہ تعالی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھے گی۔ پرامن احتجاج وہ کرتے ہیں، پرامن احتجاج کریں، وہ اس پہ ہم نہیں منع کر رہے۔ اچھا سر، یہ ایک رہنمائی فرمائے گا کہ جو مطالبات ہیں وہ سر کیا ہیں جس پر اب تحفظات ہیں؟ سر ان کے مطالبات تو 38 مطالبات تھے 4 اکتوبر 2025 کو جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا۔ جو ان کا مین ابھی جو مطالبہ ہے وہ ہے کہ مہاجرین جموں کشمیر کی جو 12 سیٹ ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست کے لیے، ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ملک پاکستان نے بڑا بھائی ہونے کے ناطے جب آزاد کشمیر کے اندر اتنی سپیس نہیں تھی، اتنے وسائل نہیں تھے ہمارے پاس کہ ہم ان کو جو سیٹل کر سکتے ہیں، ان کو ہم نے وفاق میں سیٹل کیا ہے، پنجاب کے اندر کیا ہے، کراچی کے اندر کیا ہے، کے پی کے اندر کیا ہے، بلوچستان کے کچھ علاقوں کے اندر کیا ہے، تو یہ ایک آئینی معاملہ ہے۔